اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریت طیبہ اور کوثر کا انعام۔ ولید احمد، متخصص تاریخ و سیرت، جامعہ احمدیہ، جرمنی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 1 فروری 2024۔ روحانی اولاد ہی کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں، کیونکہ آپ کے انوار و برکات کا سلسلہ برابر جاری ہے، اور جیسے اولاد میں والدین کے نقوش ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی اولاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور فیوز کے آثار اور نشانات موجود ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے ہوئے ان کا منہ چوم رہے تھے۔ وہاں موجود ایک شخص نے حیران ہو کر کہا، حضور، میرے 10 بیٹے ہیں، مگر میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا، اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ صحیح بخاری کتاب الادب۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے امام حسین کو پکڑنا چاہا تو وہ کھیل کے طور پر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر برابر مسکراتے رہے۔ بالآخر امام حسین کو پکڑ لیا اور ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ان کے سر پر رکھ کر ان کا بوسہ لیا اور فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، یعنی حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ سنن ابن ماجہ۔ بعض معاشروں میں یہ بات آج بھی نظر آتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے اور بچے اپنے والدین سے محبت کا اظہار کرنے سے گھبراتے ہیں اور اسے عجیب محسوس کرتے ہیں، لیکن بچوں سے محبت اور شفقت کی کیا ہی بہترین مثالیں ہیں جو ان دونوں واقعات میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جاہلیت کا وہ دور جس میں باقی انسانی اور معاشرتی حقوق کے ساتھ ساتھ اولاد اور بچوں کے حقوق بھی غصب کیے جاتے تھے، وہ زمانہ جب غریبی کے سبب اپنی اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا اور اسی طرح بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے ظلمت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن آفتاب کی طرح طلوع ہوئے اور دنیا میں آ کر تمام مظلوم طبقات کو ان کے حقوق دلوائے، اور بچوں کے حقوق کے بارے میں تو اس قدر تاکید فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے اصحاب سے اس حوالے سے بیعت بھی لی۔ عبادہ بن صامت، جو کہ مدینہ کے اولین مسلمانوں میں سے تھے، ان کی ایک روایت اس بیعت کے حوالے سے ملتی ہے۔ انہوں نے روایت میں بیعت کے الفاظ کا ذکر فرمایا ہے، جس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، یعنی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ صحیح بخاری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ سے ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ختیجہ سے ہوئی، سوائے آپ کے ایک بیٹے ابراہیم کے جو بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ آپ کی 4 بیٹیوں کے حوالے سے تو عموماً تاریخ و سیرت کے علماء کا اتفاق ہے، لیکن بیٹوں کی تعداد اور نام کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے۔ مستند طور پر آپ کے بیٹوں کی تعداد 4 بیان کی جاتی ہے۔ آپ کے سب سے پہلے بیٹے، جن کے بارے میں تاریخ دانوں میں اختلاف نہیں، ان کا نام قاسم تھا، اور انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ آپ کے یہ بیٹے صرف 1.5-2 سال تک زندہ رہے، اور بعض روایتوں کی روح سے صرف 7 دن۔ سیرت حلبیہ جلد 3 صفحہ نمبر 404۔ اس کے بعد ابن اسحاق کے مطابق
آپ کے ہاں 2 بیٹے طاہر اور طیب پیدا ہوئے، مگر یہ دونوں بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے اور نبوت سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ نمبر 192۔ چوتھے بیٹے ابراہیم ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور یہ بیٹے بھی روایتوں کے مطابق تقریباً 2 سال تک زندہ رہے۔ ان بیٹوں کے علاوہ اور بھی کئی نام تاریخ میں ملتے ہیں جو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئے۔ ان تمام لڑکوں یعنی بیٹوں اور نواسوں کا اگر مجموعی طور پر شمار کریں جو آپ کی زندگی میں فوت ہوئے تو یہ تعداد 11-12 تک پہنچ جاتی ہے۔ سیرت الحلبیہ جلد 3 صفحہ نمبر 404 تا 407۔ لیکن ان تمام مشکل لمحات میں عظیم الشان صبر کا جو نمونہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ بے مثال ہے۔ جب آپ کی آنکھیں اپنے ایک نواسے کی جدائی پر اشکبار ہوئیں تو ایک بھی حرف شکایت زبان پر جاری نہ ہوا، بلکہ یہی کہا کہ اللہ ہی کا ہے جو وہ لیتا ہے اور وہ بھی جسے وہ دیتا ہے، اور سب کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خلق کو یوں بیان فرماتے ہیں، تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے، اور آپ نے ہر ایک لڑکے کی وفات کے وقت یہی کہا کہ مجھے اس سے کچھ تعلق نہیں، میں خدا کا ہوں اور خدا کی طرف جاؤں گا۔ ہر ایک دفعہ اولاد کے مرنے میں جو لخت جگر ہوتے ہیں یہی منہ سے نکلتا تھا کہ اے میرے خدا، ہر ایک چیز پر میں تجھے مقدم رکھتا ہوں، مجھے اس اولاد سے کچھ تعلق نہیں۔ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کیا بالکل دنیا کی خواہشوں اور شہوات سے بے تعلق تھے اور خدا کی راہ میں ہر ایک وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے تھے؟ چشمہ معرفت روحانی خزان جلد 23 صفحہ نمبر 299۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں نبوت کے دعوت سے پہلے پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی جب آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی شادی اپنی خالہ کے بیٹے ابو العاص سے ہوئی۔ حضرت زینب کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک علی جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور ایک امامہ جو بڑی ہوئی۔ ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی لیکن آگے نسل نہ چل سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی امامہ سے بے حد پیار تھا۔ ایک مرتبہ نجاشی کی طرف سے کچھ زیور ہدیہ کے طور پر آئے جن میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ کو بلایا اور کہا یہ لو بیٹی اسے پہن لو۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت زینب ابو العاص سے شادی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ جا سکیں۔ ابو العاص غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑے اور آخر قید ہو گئے۔ حضرت زینب نے اپنے شوہر کے فدیہ کے طور پر وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا فدیہ کے طور پر بھیجا۔ جب وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم سے بھر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیے بغیر اس عہد پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو مدینہ آنے دیں گے آزاد کر دیا۔ ابو العاص نے اپنے وعدہ کے مطابق حضرت زینب کو مدینہ جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن کفار کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا پیچھا کیا، اور ایک مشرک حبار بن اسود نے آپ کی اونٹنی پر حملہ کیا اور آپ اس اونٹنی سے نیچے گر گئیں۔ اس وقت آپ حمل کی حالت میں تھیں، وہ حمل بھی ضائع ہو گیا اور آپ کو واپس مکہ آنا پڑا۔ آخر اتنی تنگی اور دشواری کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو خود مکہ بھجوایا کہ وہ انہیں مدینہ لے آئیں۔ چنانچہ آپ حضرت زید کے ساتھ مدینہ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی اس بیٹی کے درد کا اندازہ تھا، اس لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہیا افضل و بناتی اصیبت فیا، کہ میری اس بیٹی نے
میری وجہ سے بہت دکھ سہے ہیں اور اس قربانی میں میری تمام بیٹیوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ تاریخ الصغیر از امام بخاری۔ حضرت زینب کے شوہر ابو العاص نے 7 ہجری میں اسلام قبول کر لیا اور آپ دونوں دوبارہ ساتھ رہنے لگے۔ ابو العاص نے اس عرصہ میں آپ کا بے حد خیال رکھا، لیکن حضرت زینب اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہیں اور 8 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھایا۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم۔ حضرت زینب کی پیدائش کے بعد حضرت رقیہ اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ حضرت رقیہ کی پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی۔ اسی کے 1.5-2 سال بعد حضرت ام کلثوم کی پیدائش ہوئی۔ ظہور اسلام سے قبل ان دونوں بیٹیوں کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ نبوت کے اعلان کے بعد ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنے والد کے حکم کے مطابق مفارقت اختیار کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کروایا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کا خطاب ملا، یعنی 2 نوروں والا۔ ان دونوں بیٹیوں سے بھی آگے نسل نہ چل سکی۔ نبوت کے بعد مکہ میں مسلمانوں پر سختیوں کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان اور آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ بھی شامل تھے۔ حبشہ میں آپ کے ہاں ایک بیٹا عبداللہ نامی پیدا ہوا جو 6 سال تک زندہ رہا۔ سیرت النبی شبر نمانی جلد 2 صفحہ نمبر 246۔ آخر کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد آپ دونوں حبشہ سے مدینہ آ گئے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ شدید بیمار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی فکر میں حضرت عثمان کو آپ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ بخاری کتاب الخمس۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی، لیکن اس خوشخبری کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ انتقال فرما گئیں۔ جنگ بدر میں مصروفیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کا جنازہ نہ پڑھا سکے۔ اس غزوہ کے بعد حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے عقد میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان صاحبزادی سے بھی بے حد پیار تھا۔ آپ کی شادی کی خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو، جو آپ کی خادمہ تھیں، فرمایا میری بیٹی کو اچھی طرح تیار کرو اور اسے اپنے شوہر کے پاس دلہن بنا کر لے جاؤ۔ شادی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے ان کی خوشی دریافت کرنے کی خاطر یہ پوچھا کہ اپنے شوہر کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ بہت ہی عمدہ شوہر ہیں۔ الکامل فی ضعفاء الرجال جلد 6 صفحہ نمبر 234۔ نکاح کے بعد تقریباً 6 سال تک آپ حیات رہیں اور ہجرت مدینہ کے 9 سال بعد آپ کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور محبوب صاحبزادی تھیں۔ آپ کی پیدائش کے حوالے سے مختلف روایات تاریخ میں ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نبوت سے پہلے پیدا ہوئی اور بعض بعثت کے عین بعد بیان کرتے ہیں، مگر ابن اسحاق کے مطابق بیٹے ابراہیم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد دعوی نبوت سے قبل پیدا ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دعوی نبوت سے قریب کے زمانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد پیار تھا۔ جب بیٹی حضرت فاطمہ حضور سے ملنے کے لیے آتی تو حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ سنن ترمذی۔ ہجرت کے دوسرے سال میں حضرت فاطمہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پلنگ،
مشکیزہ اور ایک بستر تحفہ میں ملا۔ رخصانہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، اللہم بارک فیہما و بارک علیہما و بارک لہما فی نسلہما۔ اے میرے اللہ، ان دونوں کے باہمی تعلقات میں برکت نازل فرما اور ان دونوں کے رشتوں میں برکت عطا فرما جو دوسرے لوگوں کے ساتھ قائم ہوں، اور ان کی اولاد میں برکت نازل فرما۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد 8 صفحہ نمبر 265۔ اس دعا نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی قبولیت کا رنگ پکڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں سے صرف حضرت فاطمہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کی اولاد سے نسل کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمانوں میں سے وہ قوم جو آپ کی نسل سے ہے سادات کہلاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے، ان میں حسن، حسین، محسن، کلثوم اور زینب شامل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ان بچوں سے بھی نہایت ہی محبت کا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کے حق میں یہ دعا کی، ھذان ابنایا وابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہم۔ یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ سنن الترمذی کتاب المناقب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں سے صرف حضرت فاطمہ ہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوت ہوئیں۔ آپ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں۔ صحیح بخاری۔ انا اعطیناک الکوثر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچوں اور خاص طور پر نرینہ اولاد کی وفات کے متواتر صدموں پر آپ کے دشمن بہت خوش ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اب تو آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے آپ کی وفات کے بعد آپ کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب کے طور پر سورۃ الکوثر نازل فرمائی کہ وہ دشمن جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نام و نشان مٹ جائے گا، وہ یہ بات سن لیں کہ انا شانئک ھو الابتر، یعنی تیرے یہ مخالف ہی نرینہ اولاد سے معروم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ان کی اولادیں بھی بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر کے آپ کی روحانی اولاد میں شامل ہو جائیں گی۔ چنانچہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمرو بن عاص اور خالد بن ولید 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے۔ اس طرح وہ سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے حوالے سے طنز کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آپ سے ہی شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہو گیا تو آپ ابتر ٹھہریں گے، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، انا شانئک ھو الابتر، سورۃ الکوثر آیت نمبر 4، یعنی تجھے تو ہم نے کثرت کے ساتھ روحانی اولاد عطا کی ہے، جو تجھے بے اولاد کہتا ہے وہی ابتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی فرزند تو کوئی تھا نہیں، اگر روحانی طور پر بھی آپ کی اولاد کوئی نہیں تو ایسا شخص خود بتاؤ کیا کہلاوے گا۔ میں تو اس کو سب سے بڑھ کر بے ایمانی اور کفر سمجھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس قسم کا خیال بھی کیا جاوے۔ انا اعطیناک الکوثر کسی دوسرے نبی کو نہیں کہا گیا، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے۔ آپ کو اس قدر روحانی اولاد عطا کی گئی جس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قیامت تک یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔
روحانی اولاد ہی کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں، کیونکہ آپ کے انوار و برکات کا سلسلہ برابر جاری ہے، اور جیسے اولاد میں والدین کے نقوش ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی اولاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور فیوز کے آثار اور نشانات موجود ہیں۔ الولد سر لابیہ، الحکم، جلد 9، نمبر 39، مورخہ 10 نومبر 1905، صفحہ نمبر 3، ملفوظات، جلد 7، صفحہ نمبر 306 و 307، ایڈیشن 2022۔ پس اگر آج ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی روحانی اولاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی سر بنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور اپنی عبادات اور قربانیوں کے معیاروں کو بڑھانا ہوگا، تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کے فیوز حاصل کرنے والے بن سکیں گے اور اس سلسلہ روحانی میں شامل ہو جائیں گے جو سورۃ الکوثر کے وعدے کی صورت میں قیامت تک جاری رہنے والا ہے انشاءاللہ۔